ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شرح دستور پہ کیا ایک اور غیر قانونی کام ہونے جا رہا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی جگہ آپ لوگوں نے بنانا کیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ نے وہاں پر اسٹے آرڈر کیوں دے دیا حکومت کی طرف سے، جو اسلام آباد کی، آپ اسلام آباد کے بیٹے ہیں، جو دیگر کچی آبادیاں گرائی گئیں، کیا وہ کم شہری ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ایونیو میں رہنے والی اشرافیہ کی نسبت؟ دیکھیے جی، آپ نے بڑا ایک اہم موضوع جو اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، اس کے بارے میں غریدہ آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، میں دونوں جو اسپیکٹ ہیں آپ کے سوال کے، یعنی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اور اسلام آباد کی جو کچی آبادیوں کی بات ہوئی ہے، ان دونوں پہ بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں ان کا احوال اور ڈیٹیل جو ہے وہ رکھوں گا۔ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس کے خلاف جو ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو پولیس نظر آئی اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو یہ کہتی نظر آئی کہ یہ پلاٹ سی ڈی اے کا ہے اور اس کا جو آنرشپ ہے وہ سی ڈی اے کے پاس ہے، لہٰذا اس کو خالی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے دو اسپیکٹ ہیں۔ پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ کیا قانونی طور پہ وہ پلاٹ اس وقت سی ڈی اے کی آنرشپ ہے اس میں وہ ہے کہ نہیں، تو اس کا براہ راست جواب یہ ہے کہ وہ پلاٹ اس وقت جائز طور پہ سی ڈی اے کی ملکیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ بھی میں اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ 2005 میں جب اس کی آکشن ہوتی ہے، لیز دی گئی تو وہ 4.5 ارب میں دی گئی، تو جس کو لیز دی گئی اس پارٹی نے وہ 4.5 ارب بھی جمع نہیں کرایا۔ پھر سی ڈی اے نے اس کو کینسل کیا، انہوں نے کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا، پھر کینسل ہوا، پھر اسٹے آرڈر ہوا، حتیٰ کہ 2019 میں سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دے دیا اور کہا کہ آپ 17 ارب جمع کرائیں۔ ثاقب نثار کی مشہور زمانہ، جی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں کہ ثاقب نثار صاحب کا ہی زمانہ تھا، فاسٹ فارورڈ 17 ارب سپریم کورٹ نے کہا جمع کرائیں، وہ بھی نہیں جمع ہوئے۔ یعنی دو موقع دیے گئے اس پارٹی کو کہ آپ اس پلاٹ کی قیمت جمع کرائیں، انہوں نے نہیں جمع کرائی۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے اس پلاٹ کا جو استعمال تھا وہ تبدیل کیا، وہ ایک ہوٹل کا پلاٹ تھا، اسے انہوں نے جناب ریزیڈینشیل کر دیا، بلڈنگز میں کنورٹ کیا، جو کہ ریزیڈینشیل کم کمرشل ایکٹیویٹی ہے، جو قطعی طور پہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب 3 طرح کے ڈیفالٹ کے بعد جب یہ مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں پینڈنگ رہے، اور آخری کیس ان کا سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، جو ریزیڈنٹس ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے وہ بھی اس میں پارٹی تھے۔ اب جب وہ کیس ان کا خارج ہوا تو جائز طور پہ یہ سی ڈی اے کی ملکیت میں دوبارہ چلا گیا ہے۔ یہ تو ہے اس کا قانونی پہلو۔ اب جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں بھی سی ڈی اے کی ملکیت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو 250 اپارٹمنٹ جن لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی جو آمدن سے وہ پراپرٹی خریدی، اور پچھلے یہ تقریباً آپ یہ 20-21 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور سی ڈی اے کو پتہ ہے کہ اس میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ان کی ملکیت بحال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے۔ ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا، نہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہے نا، حکومت کا اسٹے آرڈر ہے نا کہ ابھی گرائیں مت، بالکل کارروائی نہ کریں، کمیٹی بنانے دیں۔ نہیں ہے، کس نے آپ کو کہا کہ بلڈوزر وہاں پہ گئے ہیں اور پرائم منسٹر نے کی کمیٹی نے ان کو رکوایا ہے؟ پرائم منسٹر نے ایک بات کی ہے، تو گئے تھے، رینجرز گراتے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ سیپریٹ سوال ہے۔ رینجرز لا انفورسنگ ایجنسیز کا ایک حصہ ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں تو موقع پہ نہیں تھا۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ وزیر داخلہ نے بغیر اجازت کے رینجرز کو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، کس نے کس کو فون کیا، کون وہاں پہ گیا، پہلے کون گیا، بعد میں کون گیا، اسپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ ہر وی لاگر نے جو وی لاگ کیا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر ایک نے مختلف باتیں کی ہیں۔ ہم نے آپ کو زحمت دیا نا کہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں حکومت کہ آپ اس کو قانونی پہلو سے دیکھیں گے تو پلاٹ سی ڈی اے کا ہے آج۔ ان لوگوں کی بات کریں گے جو لوگ وہاں پہ خرید کے بیٹھے ہیں اپارٹمنٹس، تو سر اسلام آباد کی جو کچی آبادیاں گرائی جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، یہ تو ہے کانسٹیٹیوشن۔ کچی آبادیاں اب کچی آبادی کی طرف آئیں۔ کچی آبادی جو ہے اس کے بھی 2 اسپیکٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اس سے کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ یہ کمرشل وینچر تھا جو سی ڈی اے نے دیا اور ناکام ہوا، اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی۔ جو کچی آبادیاں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم کالونی کی، وہ 1960 میں زمین سی ڈی اے نے ایکوائر کی ہے، وہ 1960 سے زمین سی ڈی اے کی ملکیت ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے، سارے مانتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اب 2 اس کی پوزیشنز کیا ہیں؟ ایک مسلم کالونی ہے جو لوگ باہر سے آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے بری امام کے مقامی لوگ ہیں جو پچھلے 500-600 سال سے بیٹھے ہیں، ایون پاکستان بننے سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں کا سٹیٹس الگ الگ ہے۔ اگر بری امام کی، اگر پہلے میں مسلم کالونی کی بات کروں،
تو یہ دیکھیں آپ کہ آج سے چند سال پہلے اسی مسلم کالونی کو سی ڈی اے نے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ یہاں بصورت کچی آبادی بیٹھے ہیں، فراش ٹاؤن ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ آلٹرنیٹیو 3 مرلے کے پلاٹ دیے تھے. کس بنیاد پہ؟ انسانی حقوق کی بنیاد پہ، کمپیشنیٹ گراؤنڈز. تو وہ اگر کل ایگزسٹ کرتے تھے تو آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارا موقف اس میں یہ ہے، میں اس میں ان متاثرین کے ساتھ ہوں، ان کے موقف کے ساتھ. دوسری بات، جو بری مام کے لوگ ہیں، جو میں نے کہا کہ پچھلے کئی صدیوں سے یہاں آباد ہیں، جب سی ڈی اے کی ایکوزیشن ہوئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں معاوضہ دے کے زمین کا اور گھر کا قبضہ لے لیتے 1960 میں. آپ نے آج 65 سال ہو گئے ہیں، قبضہ لیا نہیں ہے. آج اگر آپ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے تو حقوق بقایا ہیں، وہ ادا کریں. جن کے دے دیے گئے ہیں انہیں بھی کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں. پلس سر دیکھیں گے کہاں گرا دیے ہیں نا، دیکھیں گے کہاں نکال. نہیں گرا. یہ سر میری بات سن لیں نا، مجھے مکمل کرنے دیں نا. آخری بات یہ چلا دیں ذرا فوٹیج، یہ چل رہی ہیں ساتھ میں فوٹیج، یہ چل رہی ہیں سر، دیکھ لینا سامنے. 2000 گھر مسلم کالونی میں گرے ہیں. آپ لوگوں نے وہاں کبھی پیر نہیں رکھا، آپ لوگوں کو کیا پتا ہے؟ ہماری تو پیدائش اس علاقے کی ہے. او بھائی یہ نہیں ہے بری ماں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 2000 گھر ہیں مسلم کالونی کے، جس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ باہر سے آ کے آباد ہوئے ہیں، یہی تو سوال ہو رہا ہے نا کہ اگر ان کو گرایا جا سکتا ہے، 4000 کے قریب گھر ہیں، وہ آج بھی آباد ہیں. ان کو اگر فوراً گرایا جا سکتا ہے تو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو فوراً خالی کیوں نہیں کرایا جا سکتا؟ 4000 کے قریب بری مام کے گھر آج بھی وہاں کھڑے ہیں. بات اس کا حل کیا ہے؟ یہ سن لیں، آخری بات ہے. بیرسٹر عمیر صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. سی ڈی اے بورڈ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ماڈل ولیج بنے گا. اس سی ڈی اے بورڈ کی، یہ آج سے میں آپ کو 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو کبھی پچھلے سال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے کہ یہاں پہ ماڈل ولیج بنائے. سی ڈی اے جب وہ بنائے گا، اور فوری بنانا چاہیے، تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. جن کے رائٹس نہیں ہوں گے ان کے لیے متبادل کی بات کریں گے. اکثریت لوگ تو یہاں سیٹل ہو جائے گی. یہ اس کا سولوشن ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں.